جی، پاکستان میں اس وقت ایک مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث ہے، اور جس کو دیکھو وہ اسی حوالے سے بات کرتا نظر آتا ہے کہ پاکستان میں ایک بڑے زلزلے کی پیش گوئی کی گئی ہے ہالینڈ کے ادارے SSGS کی جانب سے، کہ پاکستان میں بہت بڑا زلزلہ آ سکتا ہے، کیونکہ ترکیہ میں جب زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی اسی ہالینڈ کے ادارے کی جانب سے پیش گوئی کی گئی تھی، جس کے بعد وہاں پر زلزلہ آیا، تو اب ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 3 مہینے بعد پاکستان میں بھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے۔ اور کل جب یہ خبر سنی کہ انڈیا اور نیپال میں زلزلہ آیا ہے، تو اس کے بعد لوگوں کے اندر تھوڑا سا اس حوالے سے خوف پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے یہاں پر بھی ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے۔ یہی بات جاننے کے لیے آج میں موجود ہوں محکمہ موسمیات کے آفس میں، اور میرے ساتھ اس وقت امیر حیدر لغاری صاحب موجود ہیں، جو کہ ڈائریکٹر آف ارتھ کوئک سینٹر ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا یہ جو خوف پھیلا ہوا ہے زلزلے کے حوالے سے، اس کے کتنے چانسز ہیں پاکستان میں، اور کیا واقعی اس کی پیشن گوئی پہلے سے کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ریومرز پھیلے ہوئے ہیں مختلف طرح کے کہ اتنا زلزلہ آ سکتا ہے، اس کی یہ ہو سکتا ہے، تو واقعی ایسا ہے کہ پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور پیش گوئی پہلے سے کی جا سکتی ہے کسی بھی خطرناک زلزلے کی؟ دیکھیں، ارتھ کوئک تو ایک نیچرل فنامنا ہے، اور یہ وقتاً بوقتاً آتے رہتے ہیں، اور ان کا ہمارے ملک میں کیونکہ پلیٹ باؤنڈریز ہیں، پرون ایریاز ہیں، تو یہ آ رہے ہیں۔ ارتھ کوئک کبھی بھی آئے تھے ہندو کش میں، ہمارے جو ہندو کش ریجن کا ہے وہاں پر چھوٹے موٹے ارتھ کوئک تو روز ہی آتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو پاکستان کا سمیانی سے لے کر ناردرن پارٹ آف پاکستان تک ہماری 2 پلیٹوں کی جنکشنز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سی جو ہے سمیانی کے پاس 3 پلیٹیں ہیں، ایک انڈین پلیٹ ہے، ایک یوریشین پلیٹ ہے، اور عریبین پلیٹ ہے۔ تو ان کی وجہ سے بہت سارے فالٹس پیدا ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک چمن فالٹ بھی ہے جو ہسٹوریکل بتایا جاتا ہے کہ بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 1892 میں ایک بڑا ارتھ کوئک آیا تھا وہاں پر، تو اس کو تقریباً 100 سال گزر چکے ہیں۔ تو ارتھ کوئک تو آنے کے چانسز ہر وقت ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا آپ کی بات پیشن گوئی کی بات، تو اتنے شارٹ ٹرم قصے میں جسے کہتے ہیں کہ 48 گھنٹوں میں یا ایز سچ کوئی سائنس ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے کہ 48 گھنٹوں کا شارٹ آپ کو ٹارگٹ دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ یہ ارتھ کوئک ہو۔ جہاں تک رہی بات، آپ نے کہا کہ ترکی کا ارتھ کوئک آیا تھا، تو میں آپ کو یہ بتا دوں USGS کا ایک نیوز میرے پاس ہے جس نے اپنی کلیریفیکیشن دی تھی کہ کوئی بھی سائنسدان اتنی شارٹ ٹرم میں وہ نہیں کر سکتا ہے، فور کاسٹ نہیں کر سکتا۔ رہی یہ کہ ہم کیونکہ پرون ایریا میں رہتے ہیں تو یہ ایکٹیویٹیز آج سے نہیں ہے، ارتقاء سے ہوتی آ رہی ہے، اور یہ ہوتی رہے گی، میرے اور آپ کے بعد بھی ہوتی رہے گی۔ تو بات جہاں تک ہے کہ ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اس کو ریئیکشن یا اس کے اوپر اس سے بچنے کے سیفٹی میئرز لینے چاہیے۔ ہم نے کیسے اس کو جو ہے اپنے ارتھ کوئک کے دوران ایویکیشن کیسے کرنی ہے، اپنے گھروں کو کیسے بنانا ہے، بلڈنگ کوڈز کو کیسے فالو کرنا ہے، یہ بیسک مین چیزیں ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنا ٹائم ہوتا ہے جب ارتھ کوئک اگر خدا نخواستہ آتا ہے، تو کتنے ٹائم پہلے اس کا پتہ چل جاتا ہے اور لوگ حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کہنا کب مشکل ہی ہے کہ ہمیں اسے پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے، کوئی فیو سیکنڈز، فیو منٹس، فیو آورس۔ یہ تو پتہ ہے کہ ہم جو رہتے ہیں یہ فالٹ لائن ہے، ٹھیک ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ 100 سال سے ہسٹری ہے ہماری۔ تو یہ اس جگہ پر آپ کو مکان بناتے ہوئے، گھر بناتے ہوئے جو ہے وہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے بلڈنگ کوڈز کا، اپنی کنسٹرکشنز کی جو آپ نے جو رکھا ہے اس میں کیا آپ کی ایویکیشن سائٹس ہیں یا نہیں ہیں۔ اور دوسری بات امپورٹنٹلی کہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں کہ ارتھ کوئک آتا ہے تو ہم کیسے گھر کو خالی کریں، یعنی ہمارے افراد گھر سے کیسے ایویکویشن پروسیس کریں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ چمن فالٹ لائنس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو زمین کے اندر تھوڑا سا اتار چڑھاؤ پلیٹس میں دیکھا گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟
دیکھیے یہ تو ایک فطری عمل ہے کہ آپ جہاں کھڑی ہیں یہ بھی ہل رہی ہے، اس کی سپیڈ ڈفرینٹ ہے. جو آپ چمن فالٹ کی بات کر رہی ہیں تو اس کا آج کل ایک جی پی ایس اسٹڈی ہوتی ہے، تو جی پی ایس یہ بتاتا ہے، جی پی ایس اس کو ہم جی این ایس ایس کہتے ہیں، گلوبل پوزیشننگ. وہ گلوبل پوزیشننگ سے اس کی ویلاسٹی کا پتہ چلتا ہے، اور ویلاسٹی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر فریکوینسی آف ارتھ کے کتنے چانسز زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو لیکن وہ ایک کئی سالوں کے ڈیٹا پہ ہوتا ہے، ایک گھنٹے یا ایک اس کی نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کو ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دنیا کی سائنس میں ہیں، اور یہ اس کے اوپر دنیا بھی ریسرچ کر رہی ہے. تو سر جو اس چیز کو سیریس لے رہے ہیں کہ اب تو پیشن گوئی ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب واقعی آ جائے، تو اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ ارتھکویک تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں اپنی اس کی جو ہے ایجوکیشن کرنی چاہیے اپنی سوسائٹی کی، کہ ہم نے اگر ارتھکویک آتا ہے تو اپنے گھر سے کیسے نکلنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو سیف کیسے کرنا ہے، اپنی زندگی کیسے بچانی ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، رادر کہ میں صرف سوچتا ہی رہوں. اور اس میں تمام ملک کے اداروں کو اور کمیونٹی اسپیشلی جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو شامل ہو کر اس کے اوپر اسٹریٹجک پلان بنانا چاہیے. ابھی کچھ اقدامات حکومت کی جانب سے بھی کیے گئے ہیں کہ مطلب تاکہ اگر ایسی صورتحال کوئی ہوتی ہے تو اس سے نمٹنا ممکن ہو سکے. دیکھیں یہاں پر ادارے بنے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم اے بلوچستان ہے، پی ڈی ایم اے سندھ ہے، پی ڈی ایم اے کے پی کے ہے، اور پنجاب ہے. تو ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو ان چیزوں کو میٹیگیٹ کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح ہمارا ایک نیشنل ادارہ ہے این ڈی ایم اے، وہ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ وہ کرتا ہے، اسٹڈی بھی کرتا ہے، ٹارگیٹڈ کمیونٹی کو واچ بھی رکھتا ہے. بہرحال ایسے بہت سارے ادارے ہیں ہمارے ملک کے جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور بہت سارے اسٹیک ہولڈر بھی ہیں ہمارے، جیسے آرمی ہو گیا، دوسرے ادارے ہیں وہ ایویکیشن میں ہیلپ کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی نیوی ہے. تو یہ بہت سارے ادارے اسٹیک ہولڈر ہیں ہمارے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. قدرتی آفات تو کسی بھی وقت آ سکتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ٹریننگ پروگرامز کیے جائیں جس سے لوگوں کو یہ اویئرنیس مل سکے کہ ایسی صورتحال میں وہ کس طرح سے اس سے نمٹ سکیں اور اپنی جان بچا سکیں.